نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 کا درس چل رہا ہے۔ درس کے اول حصے میں ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مریم کی والدہ، جن کا نام کہ حضرت حنہ ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ میرے جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں تیرے لیے اے مولا وقف کرتی ہوں، جو بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ فافوزہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حنہ اور دوسرے عیشا۔ حضرت حنہ عمران کے نکاح میں آئیں اور حضرت عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ یہ دونوں بہنیں لاولد تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا اور اولاد سے مایوس ہو گئیں۔ ایک دن حضرت حنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، یہ چڑیا بچے سے اپنا دل بہلا رہی ہے، مجھے بھی ایک فرزند دے دے جو میرے دل بہلانے کا ذریعہ ہو۔ یا تو اسی وقت انہوں نے نظر مان لی یا حمل کے بعد، غرض یہ دعا مانگنا تھی کہ انہیں حیض جاری ہوا۔ حیض سے فارغ ہوتے ہی وہ حاملہ ہو گئیں اور حضرت عمران سے کہنے لگیں کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں جو بھی اولاد ہوگی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ ان کے شوہر حضرت عمران نے کہا کہ تم نے یہ کیا؟ اگر اولاد لڑکی پیدا ہوئی تو پھر کیا کرو گی؟ تب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، میں نظر مان چکی ہوں، جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اس سے میں کوئی خدمت نہیں لوں گی، اس سے کوئی گھر کا کام کاج نہیں کراؤں گی۔ اور اس زمانے میں اس طرح کا وقف ہوا کرتا تھا، اس وقف کا رواج تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے اور وہ بچے وہیں پر رہتے تھے اور وہاں کی خدمت کرتے تھے، جس طریقے سے کہ آج کل جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ اور کعبہ معظمہ میں خدام رہتے ہیں۔ اس قاعدے سے آپ نے نظر مانی اور خوش تھیں کہ جب میری دعا پر رب نے مجھے یہ امید دکھائی ہے تو یقیناً بیٹا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے بیٹا ہی مانگا تھا۔ اسی درمیان حضرت عمران وفات پا گئے، جو ان کے شوہر تھے، جو بیت المقدس کے سب سے بڑے امام تھے۔ جب وقت ولادت آیا اور حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حضرت حنہ کو خلاف امید لڑکی پیدا ہونے اور اپنی نظر پورا نہ کر سکنے پر بڑا افسوس ہوا۔ تب وہ دعا مانگی کہ جو اس آیت میں مذکور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کا اپنے کو دین کے لیے خالص کر دینا ضروری ہے۔ اگر سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں گے تو دین کیسے قائم رہے گا؟ کاش مسلمان اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی بعض اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، جنہیں بچپن سے اس کے لیے تیار کریں۔ مگر افسوس کہ اب مسلمان کی نظر روٹی پر رہ گئی ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انگریزی میں روٹیاں اچھی ملتی ہیں، گویا ان کے عقیدے میں انگریز جو ہیں وہ رزاق ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ تمہاری عزت دین سے ہے اور دین کی بقا علماء کرام اور صالحین عظام سے ہے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں ایسے لوگ یعنی علماء کرام اور صالحین کرام کو زیادہ بناؤ۔ سامعین اکرام،
اولاد کی پرورش، تعلیم، تو تعلیم و تربیت وغیرہ ماں کا بھی حق ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت مریم کی والدہ حنا کو اس نظر کا اختیار بھی نہیں ہوتا، باپ کو اختیار ہوتا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو اپنی اولاد کے نام رکھنے کا حق ہے. اگر باپ نہ رکھے تو ماں اس کا اچھا سا نام رکھے. حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اسی نام سے یاد کیا. یہ تمام مسائل احکام القرآن سے ماخوذ ہیں. خانقاہوں میں بزرگان دین کے مزارات پر مساجد میں خدام کا رہنا جائز ہے، جیسا کہ اس آیت کے مضمون سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر انور کی منتظمہ تھیں اور اس وقت سے اب تک جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر خدام رہتے ہیں. جس حدیث میں قبر پر بیٹھنے کی ممانعت آئی ہے اس سے قبر پر چڑھ کر بیٹھنا مراد ہے، نہ کہ وہاں پر مجاور بننا. بزرگان دین کے قصے سننا، ان قصوں کو پڑھنا، ان قصوں کو یاد کرنا، یہ باعث برکت ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنا کا پورا قصہ قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے کو دین کے لیے وقف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مال اور اپنی جان کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.